بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت انسان ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی قبرستان ضرور گیا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ قبرستان یا شمشان گھاٹ ضرور جاتا ہے، کسی قریبی عزیز، کسی دوست یا کسی پیارے کو اپنی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کا انجام دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جسم کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا بے بھی سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ جواب صاف ظاہر ہے، خوش فہمی۔ انسان شاید فطری طور پر خوش فہم واقع ہوا ہے۔ ہم اپنے کسی خون کے رشتے کو بھی دفناتے وقت عبرت پکڑنے کی بجائے سوچتے ہیں ابھی میں نے تھوڑی مرنا ہے، ابھی میرے پاس کافی وقت ہے، ابھی میرا وقت قریب نہیں۔ یہ سوچ ہم انسانوں کو انسان نہیں بننے دیتی۔ یہی سوچ فرعون، قارون اور شداد کو لے کے بیٹھ گئی۔ اس دنیا کے دھندے ایک وبال کی صورت میں ہم انسانوں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، ہر شخص حرص و ہوس میں مبتلا نظر آئے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مگر ہم اللہ کو چھوڑ کر زمینی خداؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزت و ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مگر ہم انسانوں کے قدموں تلے قالین بن جاتے ہیں، ان کے آگے عزت حاصل کرنے کے لیے جھکتے ہیں۔ مال و دولت اللہ کا فضل ہی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہے۔ ہم ساری زندگی دولت حاصل کرنے کی تگ و دو میں گزار دیتے ہیں اور آخر میں خالی ہاتھ قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اس قدر ناپسند ہے کہ ابلیس کو صرف تکبر اور نافرمانی کی بنا پر اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیا تھا۔ کبھی آپ نے اس انسان کا تکبر دیکھا جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہ ہو اور وہ اللہ کی زمین پر تن کے چلے، جس زمین نے اسے اپنے اندر ایک دن دبوچ لینا ہے؟ اپنے ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ لیں، اقتدار کی ہوس میں مبتلا اس شخص کو دیکھ لیں جو اندھا بھینسا بنا ہوا ہے، جو ہر ایک کو ٹکر مار کر زخمی کرتا جا رہا ہے۔ زندگی کی اتنی چاہت، اقتدار کی اتنی ہوس، آخر کیوں؟ اپنے جسم کو تکلیف سے، سختی سے بچانے کے لیے اتنی جد و جہد آخر کیوں؟ اتنا جھوٹ کہ جھوٹ بھی شرما جائے، اتنی ناانصافی کہ معاشرے کے چولہے ہل جائیں۔ کیا چہرہ شیشے میں دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی؟ نیب کے جسمانی ریمانڈ سے ڈرنے والوں کو کیا پتہ ہے کہ قبر میں قیامت تک کا عرصہ جسمانی ریمانڈ جیسا ہی ہوگا، سزا سے پہلے کا ریمانڈ؟ کیا اس کی فکر ہے کسی کو؟ ایک قبر ایک انسان کو اپنے اندر نہیں سموتی بلکہ اس کی کروڑوں خواہشات بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس بات کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ معلوم تھا کہ دنیا کی رنگینیوں میں کتنی کشش ہے، انسان اپنی پیدائش کے مقصد سے بھٹک نہ جائے، ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احکامات کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے پیارے ملک کے حالات جس بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، کیا صاحب اقتدار کو اس بات کا احساس ہے کہ عام عوام ایک ریوڑ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس ریوڑ کو ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق ہانکنا شروع کر دیتا ہے؟ جناح ہاؤس یادگار شہداء کی بے حرمتی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف تب ہوئی جب ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں کوک کی بوتل اور قورمے کا ڈونگا لے کر بھاگ رہا تھا اور ایک لڑکا اس ڈونگے میں سے بوٹی اٹھا کر بھاگ گیا۔ وہ بوڑھا شخص اینکر پرسن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی قورمے کے ڈونگے کو بچا رہا تھا۔ یہ منظر کتنا تکلیف دہ تھا۔ ہمارا اخلاقی معیار کہاں پہنچ چکا ہے؟ کسی کو اندازہ یا فکر ہے؟ ہمارے علماء اکرام، ہمارے استاد، لیڈران کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس قوم کی یہ تربیت کرنے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ صاحب اقتدار کو تو میری درخواست ہے کہ گارڈز کے بغیر باہر نکلنے کی غلطی نہ کیا کریں، کہیں لوگ آپ کے کپڑوں کو نہ نوچ لیں۔ آخر میں عمران خان کو ایک مفت کا مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر نئی نسل کے اندر کے جانوروں کو باہر تو نکال دیا ہے، اب ذرا دھیان سے رہیے گا، کہیں یہ وحشی درندے آپ کو ہی نہ چیر پھاڑ کر رکھ دیں اور آپ خود کو کالی بالٹی اور بشریٰ بیگم کو سفید چادروں میں چھپاتے ہی رہ جائیں، کیونکہ آپ نے اخلاق کو قبر میں دفنانے کی جو تربیت
22 سال تک دی ہے وہ رنگ لا رہی ہے۔